الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. گزشتہ کئی آیات مقدسات دے اندر منافقین دیاں شرارتاں اور خباستاں دا اللہ نے ذکر فرمایا. مومنین موحدین مخلصین نو حکم فرمایا کہ ایسے دشمنان اسلام نال تعلق نہ رکھے آئے، ایسے منصب نبوت دے مخالفین نال تعلق رکھن والے لوگاں دا ایمان ضائع اور برباد ہو جاتا ہے. اس واسطے خصوصی طور تے مومنین نو اللہ نے حکم فرمایا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومن دا ہمیشہ مومن نال تعلق جوڑ محبت ہونی چاہیے ہے. جو مشرک بے دین اور میرے پیغمبر دی رسالت دے دشمن ہیں، انہاں نال تعلق رکھن دا نتیجہ اے نکل سی کہ مومن ایمان تو محروم ہو جاونا ہے. پنجویں پارے دی اے آخری آیت ہے. بحمد اللہ و بتوفیق اللہ اج 5 پارے مکمل ہو رہے ہیں. یہ تمام احکامات بیان کرنے دے بعد اور اللہ کریم نے فرمایا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم. تسا منافقین دا، مشرکین دا، کافراں دا ذکر سن چکے ہو. میں اللہ خود بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ میں رب دے عذاب دا مستحق بنے. ما یفعل اللہ بعذابکم، میں اللہ بھی چاہتا اے ہاں کہ میرا ہر بندہ میری رحمت اور جنت کا مستحق ہو جائے،
میں رب بھی نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ عذاب جہنم دا مستحق بنے۔ ان شکرتم و آمنتم، میں رب نے بڑا آسان طریقہ جہنم تو بچڑ دا اور جنت دے داخلے دا بیان فرمایا ہے کہ دو کم کرو اپنی زندگی دے اندر، شکرتم آمنتم۔ میرے سونے محبوب محمد معصوم دی رسالت شریعت تے ایمان لے آؤ، تے جس بندے نو اے ایمان والی نعمت دولت نصیب ہو جائے، شکرتم، پھر ساری زندگی اس رب دا شکر ادا کیتی رکھے۔ تقریباً ہر سپارے دے 16 رکوع ہوتے ہیں، تے اج 5 پارے ختم ہو رہے ہیں۔ انہاں 5 پاریاں دے اندر جو بھی اللہ نے احکامات بیان فرمائے ہیں، اس آخری آیت دے اندر اللہ نے خلاصہ بیان فرما دیتا ہے۔ نچوڑ اللہ نے سارے احکامات دا اے ظاہر فرمایا کہ شکرتم آمنتم، اللہ اور اس دے رسول تے ایمان لے آؤ اور اللہ دی نعمت دا شکر ادا کرو، تو ایسے آدمی دے نزدیک بھی میں اللہ کریم ذلت تے رسوائی نہ لگڑ دے سا۔ کتنا اللہ نے آسان طریقہ بیان فرمایا ہے انسان دے جنت دے داخلے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تے ہر شکر کرنے والے بندے دے اندر باہر دی حالت علیمن، میں اللہ بہت اچھی طرح جانتا کہ کیڑا بندہ خوش ہو کے شکر ادا کر رہا ہے تے کیڑا بندہ لوگاں دے دکھلاوے واسطے کر رہا ہے۔ کیونکہ اس تو پہلے جڑی آیات ہن غالباً پچھلے جمعے دے اندر منافقین دی اللہ نے ایک خصلت خبیثہ اے ظاہر فرمائی کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا، بے دین منافق آدمی نو اللہ دی نماز نال کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کسالا، وہ نماز کھلوتا بھی ہوئے تاوی انج معلوم ہوتا ہے جو کسے نے انہوں نرڑ کے پنجالی چ دے دیتا ہے، تے پھر ایڈا مجبور ہو کہ وہ کیوں نماز چ آیا کھلا ہے، یراؤن الناس، صرف اور صرف لوگاں نو وکھالے واسطے آیا کھلا ہے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا شاکرن علیمن، ہر شکر کرنے والے دی نیت نو بھی اچھی طرح جانن والا کون ہے؟ اللہ دی ذات۔ بے شمار آیات مقدسات اللہ نے اسے شکر دے بارے بیان فرمایا ہے، بلکہ اتھوں تک بھی فرما دیتا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جیوے جیوے بندہ اللہ دی نعمت دا شکر زیادہ کردا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اللہ اس نو مزید اپنی نعمت نال نواز دے گا۔
وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر اللہ دی نعمتاں دی ناشکری بے قدری کرے، ان عذابی لشدید، پھر میں رب دا عذاب تے پکڑ بہت سخت ہے۔ کسے انسان نو ایمان دی دولت دا مل جاونا اے اللہ والو نعمت عظما نصیب ہو جاتی ہے۔ جیویں جیویں اس دولت تے نعمت دی عزت تے قدر زیادہ کردا ہے، اللہ اتنا زیادہ اس نعمت دے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ ہمیشہ بندے کو کوئی چیز قیمتی ہوئے تو اس نو بچا کے رکھن دی ہر ممکنہ کوشش کرتا ہے کہ میری یہ چیز ضائع تے برباد نہ ہو جائے۔ وہ کیوں بچائندا ہے؟ کیونکہ اس دے ہاں اس دی بڑی قدر ہوتی ہے، بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ میں ضائع نہ کر دوں۔ اللہ فرماندا ہے جے میرے کولو پوچھو نا تو میرے دربار چ سب تو زیادہ عزت تے قدر ایمان دی ہے۔ جتنا بندہ ایمان نو محفوظ رکھدا ہے اتنا قدر میں اللہ مومن دے ایمان دے اندر ترقی نصیب فرما دیتا ہوں۔ اندازہ لگاؤ کہ اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہونی جب تک ایک بھی ایماندار دنیا تے موجود ہویا۔ ایک مسلمان دی موجودگی دی وجہ تو اللہ کھرباں لوگاں نو روٹی کھوائی رکھدا ہے، مگر مومن دی بے ادبی اللہ دنیا تے ہووان تواڈی میری سوچ ہی نہیں اپڑ سکتی کہ اللہ دے دربار وچ ایمان دی کتنی قدر اور عزت اور وقار ہے کہ ایک مومن دی وجہ تو بھی اللہ جہان نو قائم رکھدا ہے۔ ورنہ قیامت اذا زلزلت الارض زلزالها القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان انج کھنڈے پنڈے ودے ہو سن جویں بارش دے بعد بمبٹ کھنڈے پنڈے ہو کے اڑ رہے ہوندے۔ ہر شے نو اللہ نے ہلا کے رکھ دے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس وقت اللہ کریم اندر دیاں لکیاں چھپیاں ہوئیاں نعمتاں نو ظاہر کر دے سی، تے پھر ہر بندے نو چانڑ ہو وینا ہے لیروا اعمالہم کہ اج اپنی اکھی نال اپنا کیتا ہویا ویکھ لوے۔ بلکہ ایک دن اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ احوال قیامت کردے ہویا سونا محمد کریم آپ دیدہ ہو گئے، بڑے رونے لگ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ تسا تا معصوم پیغمبر ہو، تسا کیوں پہ روندے ہو؟ روون تو او جڑے جنہاں نے اللہ دے سمجھاون دے باوجود پھر بھی جہنم جاونا پسند کیتا ہے۔ تسا تا معصوم پیغمبر ہو۔ اس دن دی قیامت دی ہول ناکی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا سہندے نا کہ یار او جو سمد ذات بے نیاز بے پرواہ ہے، او جو شہن شاہ ہویا
احکم الحاکمین ہویا، او دی مرضی جے پٹھا چا پھیر دے وے یا سدھا چا دے وے، اتھے میں محمد تا ڈکا دے ونا کوئی نہیں۔ حالانکہ جس پیغمبر نو اللہ نے بذریعہ قرآن دے اے بشارت دیتی لے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ، میرا سونا اسا تیرے وجود دے نیڑے مٹھو گناہ نو لگن دیتا ہی کوئی نہیں۔ تے او پیغمبر بھی قیامت دی احوال تے تذکرے سڑ کے سڑاون لگیا، اس رحمت للعالمین دیاں اکھاں چوں بھی آنسو بہ گئے۔ اس واسطے اللہ کریم نے آخری نچوڑ مومن آدمی واسطے ایو ظاہر فرمایا ہے، ان شکرتم و آمنتم، ایمان میرے محمد معصوم دی شریعت تے رکھو تے اللہ دی نعمت دی عزت تے قدر تے شکریہ ادا کرو، تو میں اللہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ عذاب جہنم دا مستحق بن جائے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک مثال دیتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ کبھار جدہ برتن بناتا ہے نا، تو چونکہ اپنے ہتھاں نال بناتا ہے، تو جڑا خریدار ہوتا ہے وہ جا کے پہلے ٹھگورے مریندا ہے کہ یہ پکا ہے یا کچا ہے، تے در حقیقت جنے وہ جڑا بھانڈے تے ٹھگورا پہ لگدا ہوتا ہے نا، وہ گھڑے تے نہیں پہ لگدا ہوتا، وہ بناون والے تے دل تے لگدا پہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس برتن نو کتنی محنت نال بنایا ہے۔ تا جنے ایک کبھار ایک مٹی دے برتن نو زیادہ سخت ٹھوکر مارنا بھی برداشت نہیں کردا، تا جیڑا رب نے انسان نو قدرت دے دوواں ہتھاں نال بنایا، او رب کیویں چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنم دا بالغ بن جائے۔ تو ایسے رحیم و کریم پیغمبر دے سمجھاون دے باوجود وقت بھی اگر بندہ اپنی غفلت تے سستی اور کوتاہیاں دی وجہ تو جہنم دا بالن بن جائے، تو اس دی رحیم اور کریم اور غفور الرحیم ہون والے اوصاف و کمالات دے اندر کمی نہیں آونی، بلکہ خود انسان نے اللہ دی نعمت دی ناشکری کر کے اور سوڑے محمد معصوم دے معصوم دین تے شریعت رو ٹھکرا کے خود ہی ناشکر انسان بنے ہیں، ورنہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم دا بالن بن جائے۔ اس دیا کئی مثالاں قرآن مقدس نے بیان فرمایا ہے۔ ایک گل ذہن چ رکھو، قرآن پاک دے اندر جتھے بھی اللہ کئی مثال بیان فرمائی ہے نا، اللہ فرماتا لقد ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، میں اللہ نے ہر قسم دیا اس قرآن مقدس کے اندر مثالہ بیان فرمائی ہیں۔ اللہ نے جتھے بھی قرآن پاک دے اندر مثال بیان فرمائی ہے، تسا کدی غور کرو، توجہ کرو قرآن پاک دے اندر، تو اللہ نے کوئی اس دے اندر علمی رنگ نہیں ظاہر فرمایا، نہایت ہی جٹاکے انداز نال اور بڑے آسان طریقے نال مثال بیان فرمائی ہے۔ اس انداز نو ویکھ کے بندے نو سمجھ آندی ہے کہ اللہ نے جتنا بھی آسان کیتا ہے نا قرآن پاک نو، صرف عام لوگاں تے جٹاں واسطے آسان فرمایا ہے، تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے تا عوام نو میں رب دے قرآن دی سمجھ آ جائے۔ کوئی ایسے علمی الفاظ، سخت مشکل ترین الفاظ نہیں استعمال فرمائے،
بھئی جتھے کوئی بندہ آکھے میاں اے مولویاں دے سمجھن دا ہے تو سجٹاں نو وچ پاون دی ضرورت کوئی نہیں. بڑے بڑے سوکھے جے آسان طریقے نا. ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا افرائیتم ما تحرسون اانتم تزرعونہ، اور کدی اپنی کھیتی وال ویکھے ہی نے جدا حلوہ ہا کے تے بی دا چھٹا مرندے ہو. اپنے ایمان نال دسو جٹا کی مثال ہے کہ نہیں ہے؟ وقت اللہ کریم فرماندا یار جے تینوں کھیتی والے پاسے سمجھ نہیں پئی آندی، ان لکم فی الانعام لعبرۃ، اے جڑی بوئے دے ڈھگی وچھی بدھی کھلوتا ہے، اسے مجھ نو بھی ذرا غور نال چ ویکھے آ تے میں چھپے ہوئے دی سجان تینوں ضرور آ جاوے. ایک ایسی جٹا کی مثال ہے. پھر اللہ کریم فرماندا اوہا ربک الی النحل، وہ جڑا شاہد تو سردی دے اندر استعمال پہ کردا ہے، کدی اسے مکھی نو اڑ کے تے ول در بدر جا کے پھلاں دا رس جڑی چوسے دی پئی آئی، اس نو غور نال چا ویکھے آ کے چوسیا رس نکلیا شاہد ہے، اس در غور کریا تینوں سمجھ آ جاوے ہاں تو چوسے قرآن پاک نو ہاں تیرے اندر میں اللہ رس ایمان علی پیدا فرما دے. تو کیسی ہیں جٹا کی مثالہ دیتی ہے. تو صرف اس وجہ تو رب دے قرآن نے مثالہ دیتی ہے ہم تک جٹا نو میں رب دے قرآن دی سمجھ آ جائے. یہ نو مولویاں دی احتیاج دی ضرورت نہ پڑے. گھر بیٹھے ہیں میں رب دے قرآن نو سمجھن دی کوشش کرے تائیں تا اللہ دا لقد یسرنا القرآن، لقد او مینو اپنی کبریائی دی ذات ہون دی قسم دے، یسرنا القرآن، میں اللہ نے زور لگا کے تواڈے واسطے قرآن نو آسان بنا چھوڑے. فہل من مدکر، او کوئی ہے تواڈے وچوں میرے قرآن کو نصیحت حاصل کرنا والا؟ تو خیر بہرحال اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جس بندے نے میں رب دے قرآن تے میرے محمد دی مقدس زبان تے ایمان رکھے ہے، او دی نشانی اے ہے کہ وہ بندہ ہمیشہ شکر گزار کہیں درا سی ایک اللہ درا سی. ہمیشہ آدمی کسے دے نال بھلائی کردا ہے تو اچھا بندہ ہمیشہ اس دا اگو نتیجہ بھی بھلائی نال دیندا ہے، بے حیائی نال نہیں دیندا تے بے حیائی نال دیون والا پھر معاشرے بندے دا پھل نہیں سدیدا. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ ہمیشہ احسان ہوندا ہے. اللہ فرماندا ہے تسا دنیا تے شکر میرا کرو، کان اللہ شاکرن علیمن، دن قیامت دے میرے دربار وچ آسو تا میں اللہ تہاڈا شکریہ ادا کر دے سا. کان سعیکم مشکورا، اے باز جڑا بندہ آتا نا جی فلاں حضرت صاحب کو ہم نے دعوت دی اور وہ تشریف لے آئے، ہم اس کے بہت مشکور ہیں، یہ لفظ غلط بول دے، کیونکہ شکر دا مستحق کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے. ہاں ممنون بندہ آکھ سکتا ہے، احسان مند ہے، انہاں ساڈے تے شفقت فرمائی. شکر جیڑا ہے وہ صرف وشکرو للہ، شکریہ قیدہ ادا کر رہا ہے ایک اللہ. پھر اللہ نے خود فرمایا بعض دن قیامت دے ایسے مومنین کھڑے ہو سن، انہاں دیاں وکھریاں صفا ہو سن، مگر دنیا دے اندر او لوگاں دی نظرہ دے اندر کسے کھاتے دے نہیں ہو گئے، نکھٹو لوگ سمجھے سن انہاں بھئی ایک اور جی میں آدن مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، وہ وکھری لین ہوئی کھلوتی ہو سی.
اللہ کریم انہوں نے اکسی این اتا ویکھو وجوہ یومئذ ناظرہ این کر کے اللہ اکسی پہ اتا ویکھو جو ہی اتا ویکسن اللہ کریم جلال دے پردے ہٹا کے اکسی الی ربہا ناظرہ تسا رب نو ویکھے ہو یا نہیں اللہ جلال دے پردے ہٹا کے اکسی الی ربہا ناظرہ اج رب نو رج رج کے ویکھ اللہ اسے تو بالکل نکمے جائے ہسے حقیر جائے ہسے لوگ سانو آدھے نے کمی کمیوڑا جائے ہن کسے کھاتے دے نہیں ہن تے یہ ساریاں عزتاں آج کیوں پیاں مل دیا اللہ اکسی ذالک جزاؤہم یہ توڑا اس کام دا بدلہ ہے کان سعیکم مشکورا تسا دنیا تے میری نعمت دا شکر ادا کیتا ہے میں رب آج توڑا شکریہ ادا کرے رب دی نعمتہ دا شکر کرنے والا بندہ مر سکتا ہے کدی محمد دی شریعت دا باغی ہو سکتا بالکل نہیں کئی مثالہ اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا ہے مگر شرط اللہ دے قرآن نے دو ہی رکھی ہیں شکر بھی اللہ دا ادا کر تے ایمان بھی کئی دے نال رکھ اللہ نال مگر جڑے نہ شکر قسم دے لوگ ہوتے ہیں اللہ فرماتا ان اللہ لذو فضل علی الناس اور بھائیو اللہ دی ذات دا واسطہ دے قرآن دے الفاظ والغور کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالی لذو فضل بہت بڑے فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر علی الانبیاء نہیں ہے علی الاولیاء نہیں ہے علی الناس بعض آدھے نجمیہ بڑے مقرب ہنتے اللہ دیاں پہنچی ہیں سرکار ہیں اللہ فرماندہ پہنچے ہو یا وہ ہے جس دے اندر شکر بھی ہوئے تے ایمان بھی میں رب دی توحید تے ہوئے یہ ہو جائے ہر بندے دوتے لذو فضل علی الناس ہر انسان تے میں رب دا فضل ہوندہ ہے مگر ولیکن اکثر الناس لا یشکرون اکثر ایسے بے قدرے لوگ ہوندے کھاندے بھی میرا پے ہوندے تے بھوک دے بھی میں رب نو پے ہوندے اکثر ایسے لوگ ہیں جیڑا میں رب دی نعمت دا شکر ادا نہیں کرے دے حتیٰ کہ اے اٹھ نہیں ہنے دا وجود ویکھو ایدی حیبت ویکھو وجود دی مگر ایدی نک وچ نتھ پا کے تے 5 فٹ دا بندہ اینو سجے کھبے جی دے مرضی آوے پھیری ودا او ایدے مگر ٹرے ہویا ہے ایدی قرآن نے اللہ دی قسم قرآن نے مثال دیتی ہے اللہ فرماندہ ایک گاں ہے مجھ ہے ایک گھوڑا ہے ایک داند ہے ایک اٹھ ہے یہ تیرے کسے پیو دی طاقت نال بھی تیرے ہتھے نان آ سکدے کذالک سخرناہا لکم ہر شے نو تیرے اگے میں رب نے نبھایا ہے کیوں نبھایا ہے لعلکم تشکرون تاکہ جتھے ہی میری نعمت تینو نظر آوے تا شکر کیدا ادا کیتا ایک اللہ فرماتا ہے اٹھ نو کئی دی جرات آئی جڑا اپنے تابع کر لوے آتے نو نہ تھپا سکدا ہے ہاتھی نو بھی لوگ تا اج کل شیراں نو بھی پالی پائے ہیں نا ہر شے نو انسان دے تابع کر چھوڑیا ہے کیوں مسخر کیتا ہے تاکہ انہاں چیزاں نو ویکھ کے تے میں رب دا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہر نعمت نو میرے واسطے بنایا ہے تے مینوں رب نے صرف اپنے واسطے بنایا ہے بے شمار نعمت اللہ نے بنائی ہیں مگر اللہ پاک نے صرف 2 مخلوقات دے بارے ذکر فرمایا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبد بے شمار نعمتاں تواڈیاں ہیں تے تساں کہندے ہو اللہ دے بڑھ کے
اتنا بندہ مراعات بھی دے. تسا اپنے ایمان نال دسو ایک ملازم بندہ دکان تے رکھدا ہے، او دے 15,000 تنخواہ ہوئے، 15,000 تنخواہ دے باوجود پھر بھی انہوں ہر دیہاڑی 150 بھی ملازم نو دیتی رکھدا ہے. پھر انہوں آدھا چل یار تو غریب آدمی ہے، شام ویلے کلو دودھ ہی میرے کھاتے جو ہو گیا. اچھا یار تیری بچہ جوان ہون والے ہیں، انہاں دی شادی دے اخراجات بھی میرے ذمے ہو گئے. یار چلو اور کچھ نہیں، تیرا جب بچہ معذور ہے پیا، اس دا ہاسپیٹل دا علاج وغیرہ میڈیکل سارا کچھ او دا خرچہ بھی میں تیرا کر دینا. اتنیاں اچھائیاں ایک مالک کرن والا ہوئے تے وقت بھی اس دی دکان دے اندر وہ ملازم ڈنڈی مارن تو نہ کھلوے ہویا تو مڑ ستا پشتیا حلال دا ہے. بولو اللہ فرماوے تو مانگ کوئی نہ سکدا، بن منگیا میں تیریاں ضرورتاں پہلے پوریاں چا فرمائی. تو منگے ہی نہیں تے تینوں دھی تے پوتر بھی میں آپ پہ چا دیتا ہے. تو منگے ہی نہیں تے اللہ اللہ رزق ہاں تیرے پھول کے دی ساری ذمہ واری میں اپنے تے لے لئیے. وہ صرف تیری نہیں لئی، تیری آل اولاد دی بھی لئی ہے، اگو تیریاں نسلہ پر نسلہ دی بھی لئی ہے. ساری دی ساری مراحات تینوں دیتی ہیں تے تیرے ذمہ کام ہی ہوئی لایا ہاں کہ جتھے موقع ملے تعریفہ میریاں کرے، شکر میرا ادا کرے، عزت میری کرے، یقین میری بات پہ رکھے. وقت بھی تو آنکھیں بے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دیکھا، پھر تیتھو وڈا حرام دا کون ہو سکتا ہے. ساری دنیا تینوں دیتی ہے تے تینوں میں صرف اللہ نے اپنے واسطے بنایا. تے وقت بھی بندہ رب دی نعمت دا شکر نہ ادا کرے تو پھر حقیقت اس نے انسان وردہ حق ادا نہیں کیتا. اللہ نے تائیں فرمایا میرے نزدیک دنیا دی کوئی نعمت دی کوئی حیثیت نہیں، میرے نزدیک زمین آسمان دی کوئی حیثیت نہیں، میرے نزدیک ساری کائنات دی کوئی حیثیت نہیں. میں ابتدا دے اندر دس گیا کہ سورہ محمد کریم نے فرمایا ایک بھی ایماندار ہویا اللہ قیامت نہیں قائم کرنی. معلوم ہوتا ہے ساری کائنات وچوں یہ عزت تے قدر تے وقار والا بندہ ہے تا وہ بندہ ہے جس پہ دل جا اللہ نے پودا ایمان اللہ پیدا فرما چھوڑیا ہے. اس واسطے اللہ فرماتا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. او یار جس تو ایمان میتھے رکھے شکر میرا ادا کرے تو ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ ہی نہیں چاہتا کہ میں اپنے ہتھاں نال بڑے ہوئے بندے نو جہنم دا بالن بنا چھوڑا. ایک جگہ تے اللہ کریم نے فرمایا بڑیاں سونیاں مثالاں نال، غالباً سورہ فرقان دی آیت ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. اللہ فرماتا برکت والی ذات وہ ہے جس نے آسمان برجاں والا بنایا ہے. برج کوئی نظر آندے نہیں، برجہ تو مراد یہ ہے، ایک تو تفسیر یہ ہے بے تہ بتہ اللہ نے بڑھایا، تہ در تہ بڑھایا، کیونکہ ایک آسمان نہیں کتنے 7. دوسری یہ ہے کہ برج تو مراد ہے کہ جڑے اللہ نے اس آسمان دوتے ٹم ٹماندے ہوئے ستارے لگا کے تے آسمان نو مزین فرما دیتا. اللہ کریم فرماندا جعل فی السماء بروجا، میں اس آسمان نو کواکب تے ستارے نال مزین فرمایا ہے. وجعل فیہا سراجا،
اور اس دے اندر میں اللہ نے سورج وچ بال دیتا ہے وَقَمَرًا مُنِيرًا تے روشنی دیون والا 14 دا چن وی میں اللہ نے ابھار دیتا ہے وَتَ اللہ کریم فرمائندہ ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَلَسَلَّيْلُ نَهَارِ بھی بنائے یہ ساریاں اللہ کریم نے اپنی نعمتہ دا ذکر کر کے اگو اللہ کریم فرماندہ ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ہون آؤ تھوڑا جیا تو انہوں سمجھاؤنا ہے اللہ فرماندہ ہے زمین تے آسمان میں اللہ نے بنائے تے خصوصی طور تے اللہ نے اپنی 3 نعمتاں دا ذکر فرمایا ہے ستارے سورج تے چاند تے انہاں دا ذکر کرنے دے بعد وقت اللہ کریم نے لیل و نہار دا ذکر فرمایا ہے دن دے اندر روشنی ہوندی ہے تے رات دے اندر اندھیرا تے تاریکی ہوندی ہے ادو روشنی تے اندھیرے دا ذکر کر کے ادو 3 چیزاں روشنی آلیاں دا ذکر کیتا ہے ستارے بھی روشنی دیون والے سورج بھی روشنی دیون والا تے چاند بھی سمجھ آنی پئی دے اللہ کریم نے مثال کیوں دیتی ہے اللہ فرماندہ ہے اے نعمتہ دے ذکر کرنے دے بعد اللہ فرماندہ اے نعمتہ میں اللہ نے اس وجہ تو ذکر فرمایا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ میں رب دیاں نعمتاں دا شکر ادا کرو مطلب یہ ہے اللہ نے جڑیاں 3 روشنیاں دا ذکر فرمایا ہے اللہ فرماندا سورج میں رب دا قرآن بن کے آیا 14 دا چن میرا محمد جوان بن کے آیا ستارے میرے محمد دی جماعت بن کے آئی اللہ کریم دسنا چاہتا ہے جویں اندھیرے کو مٹاونا ہوئے تے سورج دی ضرورت ہوتی ہے انہیں دل دے اندھیرے مٹاونے ہوئے تو قرآن نے سورج دی ضرورت ہوتی ہے اللہ فرماندہ ہے جویں جویں تو سورج چڑھے کھلوتا ہے اردو 14 دا چن آیا کھلوتا ہے انہاں دوواں دیاں کرناں تے شعاعیں تے روشنیاں ملیاں ہیں تا اصحابی کرنو جو میرے محمد صحابہ ستارے بن دے گئے مطلب یہ ہے کہ میں رب نے توڑے ہوتے وڈا احسان فرمایا ہے کہ توانو قرآن بھی دیتا ہے صحب قرآن بھی دیتا ہے توانو نور ایمان بھی دیتا ہے اور توانو تجاہدہ ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ دیا انہا نعمتہ دا شکر ادا کرو اپنے اندر دے اندھیرے مٹاؤ آتا قرآن نال اپنی خصلت سیرت عمال دے اندھیرے مٹاؤ آتا سنت محمد رسول اللہ نال حتیٰ کہ صحابہ واسطے بھی رب دے قرآن نے تائیں فرمایا ہے جڑا بندہ دعویٰ کرے کہ میرا ایمان قرآن تے جڑا دعویٰ کردہ ہے کہ میرا عمل محمد دی سنت ہے اللہ فرمائدہ ہے جے قرآن تے 14 تے چن والے سورت رکھن والے پیغمبر تے ایمان ہے ولی یقیناً تیرے ایمان دی روشنی صدیق طرح ہونی ہے ولی یقیناً تیرے ایمان دی نورانیت عمر فاروق والی ہونی ہے تا اللہ فرماندہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جڑا بندہ دعویٰ ایمان دا پیا کرندہ ہے او دے ایمانو میرے محمد صحابہ نال ملاؤ جے اتھے ٹھوک ونجے تا انہیں سمجھو کہ سچا ایماندار ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں رب دی نعمت تو ملی ہے لعلکم تشکرون اور اس نعمت دا کہ کرو شکریہ ادا کرو
ہوں اپنے ایمان نال دسو بھی کیڑی سونی مثال نال اللہ نے مسئلہ سمجھا. حتیٰ کہ سورت الرحمان نیت سن دے ہو نا, دکان چلائی بیٹھے ہو دے با برکت سمجھ کے, آپ بھاویں مڈھو قرآن نو ہاتھ ہی نہ لاؤ, دکان چلتی پئی ہونی چاہیے. اچھا یہ بڑے بھولے انسان ہو, اگے پیچھے تسا آدھے ہو کہ جناب پیر جڑے ہوندے اللہ والے ہوندے ہیں تے انہاں دی تھکاں ہی بڑیاں بابرکت ہوندیاں ہیں. دکان تو صرف تسا چلو سی ڈی لگا دیتی, ٹیپ لگا دیتی, قرآن پڑھیندا پیا بابرکت ہے. تے جنہاں نو پہنچی ہوئی سرکاراں سمجھیندے ہو کدی انہاں نو ہی گھر ٹکایا ہی نہیں بابرکت سمجھ کے. یہ تہاڈا ہی دل مندا ہے کہ برکت دا خزانہ ہے تو صرف رب دا قرآن ہے. کیڑی کتاب ہے؟ قرآن پاک. خیر بہرحال اللہ کریم نے فرمایا سورت الرحمن, اتھے بھی اللہ کریم نے فرمایا الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع اللہ کریم فرماندا ہے والنجم والشجر الشمس والقمر. اللہ فرماندا ہے میں رب تواڈے اوتے بڑا مہربان ہویا, اے میں رب دی مہربانی ہوئی ہے. توجہ کریا خالق الانسان, میں رب نے تینوں اپنی قدرت دے دواں ہتھاں نال انسان بنایا ہے. یہ میں تینوں کتا یا حیوان یا ڈنگر یا درندہ چ بنائندا, میرے کولوں پوچھن والا جمے کوئی نہ آئی. اے میں رب دی مہربانی ہے. خلق الانسان, میں تینوں انسان بنایا ہے, اس وجہ تو مینوں من لے الرحمن, میں تیرا مہربان ہاں. ایک میری نعمت تیرے اتے آئی ہے, ایک میری مہربانی تیرے اتے آئی ہے کہ تینوں میں انسان بنایا ہے. تو ہی مہربانی میری تیرے اتے میں اللہ نے کری فرمائی ہے. علمہ البیان, تینوں میں بولن دا ڈھنگ بھی سکھایا ہے, تینوں گل سمجھاون دا طریقہ بھی سکھایا ہے. زبان دی قدر گنگیاں کولوں پوچھ کے وے, میں رب دی نعمت دے کے تینوں بولنا بھی سکھایا ہے, تینوں زبان بھی دیتی. اللہ فرماندا ہے تینوں انسان بناونا, تینوں قوت بیان دیونا, اے میں رب دی کیا ہے الرحمن. الرحمن او جس دا معنی اے ہوندا ہے کہ او ہکو ہی مہربان, سب سے بڑا مہربان نہیں. او ہک ہی کیا ہے, سب سے جتھے آوے اتھے تلو چھوٹے بھی بننے پودے, اس نالو کوئی چھوٹا وڈا ہور, او ہکو ہی ہے مہربان. یہ جڑا آسان ہے نا, کوئی بندہ کام چکر دے کیا نا آدھے تا ہو یار منہ بول تھا کیا نا مہربان. مہربان کون ہے؟ یہ لفظ ہی ایسا غلط استعمال کرتے. حال بتا اگے کوئی سگریٹ دا ٹونڈ بھی دے ویا چاہے آدھے نا شکریہ, ہون کیا آدھے تھینکس.
الفاظ چینج ہو سکتے مگر ماننا تو وہ ایک ہی رہتا ہے نا. ایک کفری الفاظ مسلمانوں زیب نہیں دیتے. اللہ فرماندا تینوں بولن دی طاقت بھی دیوان والا کون ہے؟ بولو. اے اللہ اے خاص مہربانیاں تے نعمتاں دا ذکر کیوں فرمایا؟ اے تا ہر بندہ جاندا ہے کہ سانو زبان بھی تویں دتی ہے تے ساڈے وجود نو بھی بناون والا کون ہے؟ اے تا ہر بندے نو پتہ ہے مگر تو اے نعمت دا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ اللہ فرماندا ہے تینوں انسان بناونا، تینوں زبان دا دیونا، صاحب بیان بناونا، میں رب دا اصل مقصد کیڑا ہے؟ اللہ فرماندا علم القرآن، میں رب نے تینوں انسان کیوں بنایا ہے؟ تینوں زبان میں رب نے کیوں دیتی ہے؟ میرے تا علم دے اندر آئی کہ مکے دیاں وادیاں دے اندر 24 دجن میرا بن کے محمد نے ابھرنا ہے تے سورج بن کے میں رب دے قرآن نے آنا ہے. اس وجہ تو تینوں میں رب نے انسان تائیں بنایا ہے. علم القرآن، تینوں میں رب قرآن دا علم دیونا چاہتا ہوں. تینوں میں رب اپنے چھپے ہوئے دی سیار اس قرآن نال دیونا چاہتا ہوں. میں رب دیاں مہربانیاں تیرے ہوتے ہوئیاں اور جے کر میرے قرآن نو چھوڑ دے فابی ای آلاء ربکما تکذبان، پھٹے لعنتی میں رب دیاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں دا جھٹ لیندا وڈاؤ سے. اے میں رب دی تیرے اوتے مہربانی اے ہوئی ہے کہ تینوں انسان بھی بنایا ہے، تینوں قرآن بھی دتا ہے تے تینوں صاحب قرآن جیسا محمد جوان بھی دے دیتا ہے. اور تیرا حق یہ ہے کہ شکر کیندہ ادا کر. اللہ فرماتا ہے تینوں تو میں اپنے واسطے بنایا گا، تینوں میں جڑی گل سمجھانا چاہتا گا. اللہ فرماتا الشمس والقمر بحسبان، ویکھ تے صحیح کہ جڑی ترتیب نال میں چند تے سورج نو ٹوریا ہے او بھی اپنی ترتیب دے اندر رد و بدل نہیں پا کریں دے. پہلے سورج چڑھنا ہے تے ول جس وقت وہ لے ویندا ہے اس لائن تو پچھو ول چن وی ٹردا آ رہا ہوندا ہے بے حسبان. جڑے حساب نال میں اللہ نے انہاں نو ٹوریا ہے او بھی میں اللہ دی ترتیب نو چھوڑن واسطے تیار نہیں ہے. جدوں اے ترتیب نال چند تے سورج ٹردے آندے والنجم والجس وقت دوئے ٹردے انہاں دے پیچھے ستارے ظاہر ہو ویندے. اے سارے دے سارے یسجدان، اے سارے دے سارے جھکے ہوئے ہیں تو کری ذات اگے. اللہ فرمائندہ ہے قرآن بھی میرا ہے، میرا محمد خیر الانام بھی میرا ہے، جماعت مصطفیٰ بھی میری ہے. تو جیڑا انج کر کے میں رب دے تابع ہو کے چلن والے ہو دے اخلصوا الدین واعتصموا باللہ، جیڑا انج مخلص ہو کے میں رب دے حکم دے مطابق چلن والے مومنین ہو دے سوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما. یو جائے مومنین
مینوں میں اللہ کریم لے اجر عظیم نال نوازنا ہے. مطلب یہ اجر عظیم اجدا نصیب کرنا ہے. انہوں جنت کے اندر ٹھکانا بھی میں اللہ نے اتھے نصیب کرنا ہے جتھے لاندیاں چڑھدیاں میرے محمد دا دیدار بھی نصیب ہوتا رہے. اللہ دا الشمس والقمر بے حسبان. سورج تے چند کہیں دی ترتیب نال جا رہے ہیں. کدی ویکھے ہے بے چند سورج تو پہلے نکل ونجے؟ پہلے کیا ہے؟ سورج ہے، اس تو بعد چند ہے. پھر مزے دی گل یہ ہے کہ جیڑا رستہ سورج دا ہے وہ رستہ چند دا ہے. سڑک بھی تبدیل نہیں کیتی. اے اللہ نے مثالہ دے کے تے کیوں مسئلہ سمجھایا ہے. اللہ فرماندہ انجے سمجھو اگو میرا قرآن ہے تے پچھو اس قرآن دے چلن والا محمد بے مثال جوان ہے. انہاں دوہاں دی سڑک ایک جی میں چاند تے سورج دی سڑک ایک. چاند دی سڑک تا بن دیئے جدا سورج پہلے بڑھائیدہ ہے. اللہ فرمائیدہ ہے میرے محمد دی سڑک میرے محمد دے دین دا روڈ پہلے قرآن نہ بڑھائیدہ گیا ہے. اس روڈ تے پچھو میرا محمد ٹردہ آ رہا ہے. تاں کسے پوچھا محمد تیرا رستہ تیری سڑک کیا ہے؟ تو اللہ دے رسول آکھیا ہاذہی سبیلی ہاذہی سبیلی. اتھے کو راہ نظر آندہ پہ آئی اور بولو یار کو سڑک نظر آندی پہ آئی. اللہ دے رسول جو ہے ہاذہی سبیل میری سبیل. کیا مطلب؟ میرے قرآن دی سبیل ہے جیڑی سبیل رب دا قرآن پہ دسیندا ہے. محمد دی سبیل بھی ہوا ہے جیڑی سبیل رب دے قرآن نے دسی ہے. تو مسلمان آدمی نو اللہ دی ہر نعمت دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ادا کرے شکر ادا کرے. بھائیو بے شمار نعمتیں چو دیکھ لو بھئی بازے بلکہ اکثر داڑھی مننے لوگ ہوتے مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں جڑے مادر ذات انہاں دے چہرے تے داڑھی والے وال نہیں ہوندے مگر اس دی شکل تو محسوس ہو ویندہ ہے. ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ اب بولو یار ہو ویندہ ہے. اساں عنوانے میاں کھودا ہے. یعنی اللہ نے وجود انسان دے اندر ایک ایک بال دی ایسی نعمت سجائی ہے کہ ہر نعمت نال انسان دا وجود اللہ نے خوبصورت بڑھا چھوڑیا. یہ پھر بھٹے بندے دے نہ ہوئے سر دے وال ہی نہ ہوئے. یہ اللہ نے انسان دی زینت بنائی ہے. ایک ایک وال دا بھی ایسا ساری زندگی اللہ دی نعمت دا شکر ادا نہیں کر سکتے. ایک پپلی دا وال اللہ ایک ترازو چ رکھے پٹ کے تے ایک وال ترازو چ رکھے تے تیری میری 100 سال زندگی دیاں نیکیاں اللہ ایک پلڑے چ رکھے. اللہ نے فرماونا تو وقت بھی میرے اس ایک وال دا شکر دا بھی حق ادا. بھنی ترٹی نماز پڑھ کے تو مڈو چھجتے نے پھدیدہ تو آنا میں تو وڈا متقی کون ہوئے میرے تو وڈا نیک کیڑا ہو سی. بھائیو قرآن پاک دے اندر انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے تے تھاؤں شروع کرنا سے اللہ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ میری نعمت دا کرے نہ شکر ادا اتنا چاکھے الحمدللہ اللہ اے سارے کمال کہتے ہیں اے مینو اجے گران دیتا ہی کھاوڑ دا تا اے کمال کہتا ہے. او بھائیو اپنے ایمان نال دسو منہ وچ گران ہووے تے بندہ چبانا ہلا کے چتھیندا ہے تے جے اتھائیں کڑوال چپاوے چباڑ اینج ڈنگی ہوئی کھلوتی ہوئے کیڑا ہمائی دا لال ہے جو وقت کو حلاوہ دی طاقت دے سکتا ہے.
یا جس وقت ویکھنا کیسا نظام رکھے جس رو اسا گھنڈی آتے ہیں درمیان لڑکی کھلوتی ہوتی ہے، اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ اے اگر نہ ہوندی تو گراں اتھائی منہ چ رہ جاوے. اے انجے سمجھو اللہ نے پچھو اس گالے نو دھکا دے والا لا کے کھڑا کر دیتا ہے، جی مشین چ گالا دیویندا ہے یا تھریشر چ بندہ گالا لیندا ہے. اللہ فرمائے یہ گراں منہ چ کھتی چتھیندا رہ گیا ہے، مگر یہ اتھائی میں اڑا چھوڑا تلوا سا تلے اتلا اتے تیرے آنے پر دی جاویں تورے اتھائی زندگی ختم ہو ورتے آ جائے. وہ تیری جرات قوت طاقت اتھائی ہے کہ میں گرانو انجے ٹکچ دیوا تو چند سکینٹچ پھڑک کے مر جائے تے تو اجوی آنکھیں جو او ساڑی سڑدہ ہی نہیں انہا دی مڑیندہ ہی نہیں وَتَجْتھو وَدّا دلہ جہان دا کون ہو سکتا ہے. اے ساریاں مثالہ میں اللہ نے قرآن کے اندر تاں دیا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تیرے دل کے اندر میریاں نعمتہ دی قدر پیدا ہو جائے. قدر تو کرندہ ون تے تیری قدر میں رب دے دربار ہے تو خود بخود خود دی ویسی. مگر جے بندہ رب دیاں نعمتاں دا شکر ہی ادا نہ کرے پتر رب دے وے تے نہ پیراں دتا ہوئے، دودھ اللہ دے وے تے یارویں غیر دے نہ بھی ہوئے، پتر رب دے وے لتا غیر دے نہ دیا ہوئے. اللہ فرماندہ ولتو بندے دا پھل نہیں مریا اولائکا کل انعام بل ہم اصل. پھر تو کتے نالو ہی پھیڑ ہے، تو پھر سور نالو ہی پھیڑ ہے. سور تے کتے نو بھی جیڑی فطرت تے میں رب نے کھلا رہا ہے انہوں میں بھکھا ہی رکھا او انجے بھکھیاں سہ ویندہ ہے مگر کسے دے دربار تے جا کے کتا میری شکایت ہے. کدی کسے جانور نو ویکھے نے کسے دربار دی منت مندے ہوئے. تو انسان اشرف المخلوقات تیرا ایک بال نہیں پہ جمدہ یہ توڑی 70 رکھاں لے کے نہ پٹ نال بنائے بس تیرے نالو تا جنگل دی سورنی چنگی نہیں یہ تویزہ تو بغیر بھی 8 تے 10 جا چھوڑے دی وہ جیندی کہ نہیں جیندی وہ تینو بندہ سڑا ہے کیڑا فائدہ ہے. جیڑا بندہ رب دی نعمت دا شکر نہیں ادا کردا اللہ اس دا نا ہی انسانیت جو خارج کر چھوڑے. ناراض تو نہیں ہو رہے گل حقیقت ہے کہ نہیں. تویز صرف انسان لیندہ ہے، انسان تو علاوہ کسے مخلوق نے آج توڑی تویز گل لے چھے. جس نو اللہ نے بنایا ہی اپنے واسطے آئے. دنیا چیزاں نو تو اللہ نے تیرے میرے واسطے بنایا تے تینو اللہ کہیں دے واسطے بنایا. جیڑا سپیشل بنے ہی رب واسطے ہے او ہی رب دی شکایت پہ کردا ہے تو پھر انسان صداواں دی ضرورت ہے. اور تاں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم جیویں زیادہ شکر ادا کریں دے ویسو انجے میں اللہ دنیا تے بھی تو انہوں ترقی نصیب فرما دے سا. لَأَزِيدَنَّكُمْ 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 اور دے سا اور دے سا اور دے سا. تو یار روپیہ میں دے سے میں 100 گنا کر کے دے سا. دنیا دا تا ہے نا ایک دے بدلے 11 گنا تے رب دی عدالت جی 11 گنا نہیں ہے. اللہ فرماندہ ایک دے یضاعف لمن یشاء میں تیرے ایک نو قیامت توڑی ودھائندہ رہے ویسا ودھائی راسی مگر ادھے دیون لگیا دے ڈھڈے سول پاؤں دا یہ آدھا ہے ادھے دیتا تو کہیں نو کیا پتہ لگ رہا اتھے دیوائیں جتھے ساڑا نام بھی ظاہر ہوئے فلانے حاجی صاحب نے فلانے امیر صاحب نے فلانے بزرگ نے فلانے ملک تے خان نے میاں فلانے دی
نبی نہ آئی تے دی اکھی دا آپریشن کرایا تے وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. میاں وہ بندہ بڑا دیالو ہے, بڑا میاں وہ صدقات تے خیرات دیون والا ہے. اللہ فرماندا لاکھ لعنت تیرے اس خرچ کیتے تے, اور تینوں تے میں اے آکھیا ہئی انج کر کے دے کہ تیرے کھبے ہاتھ نو بھی پتہ نہ لگے, انج مخلص ہو کے میرے رستے تے تو ایک دے وے ہاں تیرا او ایک دن تو یعنی قیامت توڑی میں اللہ ودھائیدا رہ جا. مگر اج ساڑے اندر او اخلاص ہے ہی نہیں. قرآن پاک نے تقریباً 8 مصارف دا ذکر فرمایا ہے بے اینا تے دیو, اینا تے دیو, اینا نو دیو, اینا تے خرچ کرو. مگر ایک نامے دا ذکر کیتا ہے انہوں اللہ وکھرا کر کے ذکر کیتا ہے, انہاں 8 دے ویچ ذکر نہیں کیتا. وہ پتہ ہے کیڑے لوگ ہیں؟ لا یسألون الناس الحافا, جیڑے لوگاں دے اگو تلی اڈنا مناسب نہیں سمجھتے. سمجھ آ رہی نے کہ نہیں آ رہی؟ ضرورت انہوں نے ہے مگر وہ کسے کو منگنا مناسب نہیں سمجھتے. لا یسألون, وہ سوال کرتے ہی نہیں ہے, لوگاں کو وہ سوال کردے ہی نہیں ہے. ہون اللہ فرماندا ہے انہاں 8 تے خرچ کرو. ایک پاسے اے جڑا نہ منگن والے دے گھر توڑ ون کے دیو چا, اتنا درجہ 8 تے لگن دا نہیں جتنا اس ایک تے لاون دا درجہ ہے. کیوں؟ اے تو جدو دے گھر وچ ونج کے تینوں خود بخود احساس ہونا ہے جیڑا اپنی عزت نفس نو محفوظ رکھن واسطے کسے دے اگوں منگدا نہیں پیا. یقینی گل ہے کہ تیرا اعلان کر کے انہوں ونج کے دیونا اس تیری خیرات لونی کوئی نہیں. اس نے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ میری امداد او کرے جیندے چ میرا اولا نہ لے جائے, میرا پردہ نہ لے جائے. تو یقینی بات ہے اس نو اوہی ونج کے دے سی جڑا مخلص ترین ہو سی, جڑا سچے سی جو کسی دی نظر ہے میں نہ آواں, کوئی مینوں ویکھن والا نہ ہوئے. اللہ فرماندا ہے ایک بندہ 8 کروڑ روپیہ خرچ کیتی کھلا ہے, اتنا اس کا درجہ نہیں جیڑا چھپ کے گھر بیٹھے من کے 10 روپے دیتے اس او کروڑاں نالوں بھی زیادہ درجہ پا گیا ہے. کیونکہ اس دے دل دے اندر نظر آئی تو کہیں دی ذات دی آئی. بولو تے ایک کام اوہی کردا ہے جن دے دل وچ رب دی نعمت دی قدر موجود ہوئے. جن دے دل وچ قدر نہیں اس نے یقینی گل ہے کہ نماز ہی پڑھنی ہے تو یراؤن الناس, لوگ ویکھن جو میاں فلانا تے بڑے لمبے پہ سجدے کریندا ہے. ایک چھوٹی جی مثال سنائیے تانوں. انا بلوناہم 2 منٹ رات دے تیرے موبائل تے کیا ٹائم ہے؟ جس بندے نے رب دی نعمت دی کیتی ہے نا شکری, اللہ دی قسم ہے بازے اللہ ہی تھائیں دنیا تے اس نو عبرت دا نشان بنا دیتا ہے. قرآن مقدس کے اندر اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. اللہ فرماندا ہے ایک بندہ آئی, او دا بڑا سونا ستھرا چنگا باغ آئی. ٹائم تھوڑا ہے, مقصودی گل تانوں سمجھانی ہے. او اللہ دا نیک بندہ جڑا گا او جدوں وی او دے باغ دا پھل تیار ہویا, غربات یتاما مساکین مستحقین لوگاں نو گھر گھر ون کے سڈ لے آندا آئی. آؤ یار میں اج اپنے باغ دا پھل پیا کٹھا کرنا, میں اپنا باغ دا پھل پیچھے گھر لے وینا ہے. پہلے اشر اللہ دے نام دا میں پہلے کڈ چھوڑنا ہے.
غربات یتاما مساکین نو کٹھا کر لیندا اللہ دا قرآن فرماندا ہے او دے اس کم دی وجہ تو اسا ہر سال او دے باغ نو پھل دورا نصیب کر دیندے اسی مثلا جے ایک واری باغ دا پھل 20 من نکلیا ہے تا عشر کٹھن دی وجہ تو اگلے سال اسا دا پھل 40 من کر دیندے اسی والا اگلے سال دا 60 تے 70 کر دیندے اسی انہیں اللہ دے رستے تے جو اللہ دیا نعمتاں دا شکر ادا کریندا لوگوں نو دے ہاں کہ تو وڈا پاگل تے بے وقوف ہے ان کمیاں نو دیکھ کے تے اپنے خول پسینے دی کمائی ساری زہت برباد کر دیندا ہے او نانو سمجھیندا یہ وہ ذات میں نو اتنا بھی نہ دے دے تو دے کولو زوری تلم ڈالا جمعی کوئی نہیں ہے میں نو جو دیندہ پہ ہے اتنا جو بین ملا میں نو دیتا ہے تے جے دین کے میں او دے مستحقین لوگانو دے چھوڑا کیڑا میرے واسطے کھاتا ہے تے دعائے دیتا بیاں تا اگلے سال اللہ اس تو دورا میں نو لٹائی دیندہ ہے خیر بہرحال اس نیکی والے کم دی وجہ تو او مومن بندہ وڈا مشہور ہو گیا وڈا کوئی اللہ تے نیک بندہ ہے اللہ دے احکامات عمل کرنے والا ہے اللہ دیا نعمتاں دا شکر ادا کرنے والا ہے آخر کار ہو دے اتے ایک دن قضائے اجل آ گئی اس تے موت آ گئی کہ آئی مرنا تا ہر کسی ہے ہمیشہ رہن والا کون ہے بولو ہمیشہ زندہ رہن والا کون ہے اس بندے دوتے بھی موت آ گئی پچھو تے ترائے پتر ہن کتنے 3 پتر ادوں ادھے موت بھی اس وقت آئی ہے جداں باغ پھلے پکا کھلوتا اور پھل پٹن دا موسم بھی آ گیا ہے ادھو انہاں دے پیو تے موت آ گئی اور تینے پھرا دفناون دے بعد آپس دے اندر رل کے بہ گئے آکھن لگے بابا تا ہے جو پرانے عقل اللہ بابا ہے جو پرانی سوچ اللہ اے پیر لوگانو مولوی تے پیرانو تے اللہ دے گھر تے طلبا تے مسافرین تے مدرسے تے جو خرچ کرے رہ گیا ہے اے تا پاگل جو آئی انہوں عقل جو کوئی نہ وا مگر ہوتا اسامی دھیاں پترہ آلے آئے اسامی ان بال بچے آلے آئے ساڑے کو لوگ کم نہیں ہوندہ جڑا ساڑا پاپا کرے اندارے اللہ دی قسم سیم ہی ہو جواب میں بھی سنے ہوئے آئی انہاں آکھیا بے جڑا کام ساڑا پیو کرتا رہے ہو ساتھوں ایک نو میں بھی آکھیا بھیا ڈٹھائی سے پیو والی گل تے کھلوتا رہا او ساکھے جیڑا کام ساڑا پیو کرے درے ہو میتھوں نہیں ہوتا خدا دے گھر وچ بیٹھے ہیں تے میں اسے واسطے کہہ رہا جدا رب دی نعمت دی بندہ بے قدری کردہ ہے اللہ اس نو دنیا تے عبرت دا نشان بنا چھوڑے انہاں کہیا ساڑے کولو تا نہیں ہوندہ جڑا انہاں دے وچو قال اوسطہم وچالے اللہ جڑا یہ خدا دی قدرت ہے اللہ جے پسند کر لے تو وچالے والے نو کر لینا قال اوسطہم وچالے اللہ انہوں آکھن لگا رب دا حیا کرو اللہ دی نعمت دی بے قدری نہ کرو ساڑا پیو جڑا کریندہ آئی وڈا سونا کریندہ
ہو سکتا ہے او دے اسے سنہپ دی وجہ تو اللہ نے سانو اتنیاں نعمتاں دتیاں جڑا وڈیرا ہو سکے تو انہوں کیڑا پتہ میں وڈا سمجھدار خبردار پگ جو میرے سر تے انہوں پٹھی کرائیاں سدھی کرا مگر وچالے والے آکھیا پوترو گیوں اے نہیں ہو سکتا مینوں سمجھ بھی ہوئے تے ول تینوں کھلا کھیڈن دیاں انج نہیں ہو سکتا قال اوسط علم اقل لكم لولا ان تسبحون میرے وجود نہ ویکھو کہ جو چھوٹا ہے اینو سچ میں دبا لیا جویں رگڑا چال لیا اس چپ ہوئے نہیں نہیں ان تسبحون جیڑا رب تے بھروسہ رکھن والا ہوئے او دی کان رب بھی لگڑ نہیں دیتا لولا ان تسبحون او اللہ دا چہتا نہ بھلاؤ جس رب نے تے عزت سانو دیتی ہے دودھ یار بھوکے دے کے نہ پیو الحمدللہ پڑھ کے اللہ دیا نعمتاں دا شکر ادا کرو خیر بہرحال انہاں چھہال انہاں چار مولویاں تے پیرانو نال لا لیا انہوں نے اوارڈ گوا ڈالے بندے کٹھے کر لے انہوں نے جناب جے تو ہو مت بولیو سترا گاٹا مروڑ دینا ہے یار کہ اسے گلتے رہو سے ساڑھے نال کہیں رگڑا بھی کوئی نہیں ساڑھے نال کہیں سپورٹ بھی کوئی نہیں کرنے اسد اسے معاشرے کے اندر زندگی بسر کرنی ہے یہ دل اللہ نے ساڑھے پیونوں دیتا گا او جرت ساڑھے اندر کوئی نہیں ہے لہذا ساڑھے دھیاں تے پتر بھی ہے اسا اے ہاتھ نہیں رکھ سکتے انہاں جس وقت ساریانوں کٹھا کر لیا انہاں دبایا وچالے لینو خبردار جے تو بولے ہو اسا تیری کچی کھوٹ دیونی ہے مگر اس نے چوپ نہیں کی تھی والوی انہاں نو ایو گل کرے نہ رہ گیا ہے آدم اقل لکم لولا اللہ تے دین نال بغاوت نہ کرو خیر بہرحال انہوں نے اس نو دبا لیا اتھی راتی انہوں نے پروگرام بنایا اتھی راتی ویسائیں تاکہ منگن تے پنڈر آلیا دیا ور تو پہلے اسا باغ دے پھل تروڑ کے گھر لے اسائیں تاکہ انہوں دے آمن تو پہلے جد محل گھر آیا پہ اوڑا گئے وال سانو کسے یتیم نو دیوان دی ضرورت بولو کوئی نہیں آئے دباؤ دے کے آخر کار چھوٹا تائیں رل پیا ہو سکتا ہے رائچ متائیں نانو میری گل دی کئی سمجھ آ جاوے اس وقت دو چار میٹ کا انہاں دے نال کرے دارے گیا ہو سکتا ہے جوے حق کے رائے ہدایت تے آ جاوے آخر کار جس وقت انہاں دے نال ٹوئی آئی ویندہ گئے اللہ دی قسمیں جھوٹے تے اللہ دیاں لکھن لکھن لانتا ہوئے اللہ دی قرآن نے نقشہ لیگ کے بیان جب فرمایا ہے اے ویندے بھی پہن تے بھی چالے جو بھی چالے اللہ بھی ویندے پہ ہوئے وقت وقت بھی انہوں آدھا پہ آگئے لولا تو سبیون رب دیئے منتہ دینا شکری نہ کرو رب نال مقابلہ نہ کرو خیر بارا
نال جس وقت اس جگہ تے پہنچے اگے اگے تو وہ آئی جنہیں سر تے پگ رکھائی آسے جس وقت باغ علی جگہ تے اپنے آئے اس باغ علی جگہ تے جگہ اپنے آئے اللہ دی قسم ہونا کو اللہ دا قرآن کیا فرمائنا پہ آئے فَلَمَّا رَأَوْهَا نظر آیا کوئی نہیں ہے جیرا اگے اگے پھرا ودایا اکھ لگا لزالون معلوم ہوندے اسا اپنے باغ والا رستہ بھول گئے باغ والا رستہ بھول گئے مگر چیتا اس لئے آیا جلے کھلے جھال رہے ہیں جیڑا پہلے سمجھائیتا رہا جے او دی من لوے آتا آج اینو بھولن دا احساس ہے جس وقت اتھے پہنچے آئے تے آکھن لگا انا لزالون یار معلوم ہوندہ ہے بھول گئے ہیں اتھے تباغ ہے ہی کوئی نہ اپنے ایمان نال دسو کسے نو اپنا رقبہ تا بھولدہ کوئی نہیں ہے انہاں نو بھی پتہ ہی کہ ساڑا رقبہ کڑی جاتے باغ کڑی جاتے ہے مگر جس وقت اے اتھے پہنچے اللہ دا قرآن کے پیا فرماندہ ہے میرا سونا محمد الرسول اللہ اے راتی بے کے میں رب دے خلاف مشورے بیٹھے کریں دے میں رب دیا نا شکریاں کرنے دے پروگرام بیٹھے بڑھیں دے فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون اے میرے خلاف مشورے کر کے سہ گئے ہیں مگر مجھے تنید کوئی نہیں آندی میرے تے اگلا کوئی نہیں آندا اے ستے پہ تے میں رب نے ستیاں پہ اپنا فیصلہ فرما چھوڑے اللہ جس وقت گئے نا کو باغ تا ہے اللہ پاک انج کیتا بھئی انہاں دے باغ دوتے ہر درخت دوتے اگ دے انگارے سٹے انگارہ جی ڈھانڈا ہائی او جتھو تک جڑا ہوئے نا جڑا سمیت درخت سڑ کے کولا ہو جاتا وہ چونکہ جڑا ہوندین تلے او جو سڑیاں تو جتھی جتھے درختان تلے ٹوئے بھی بن گئے اللہ انج کی فارسلنا علیم ریحن اتو تیز ہوا چلا کے تے انہاں ٹویاں نو بھی مٹی نال بھر چھوڑیا انج معلوم ہوئے جو اس رقبے جو مڈو کدائیں کئی شاید جمی کوئی نہیں رت میدان واقعی یار ساڑا لہلان دا باغ آئی تے ایتا ہی تھے ہر شاید ملی امیٹے لزالون معلوم دے بھول گئے او جڑا وچالے والا کھلا اونو ہون وات بولر دا موقع مل گیا او کہا بھولنے شلے کوئی نہ ہے او یاد کرو تو انو ادھریا ہم لولا انت سب ہون چیتا کہیں دا رکھو اللہ دا رکھو کیونکہ روٹیاں تے روزیاں دے وڑا اللہ کاؤڑے اللہ دی ذات ہے تو کیا سارے نکے نکے بچے نے سب بھوکے ماروی سائے مولوی دی تا میاں ایک لات جیلے چوندی ہے تے ایک تھانے چوندی ہے سب مروی سائے بھوکے مروی سائے میں تو انوہ دھریا ہم کہ یار بھوک دی چنتا نہ کرو جمعی کوئی نہ ہاسے لولا انت سبہون اس شین شاہ دی تعریف کرو جس نے جمعن تو پہلے بھی پھول کے پہلے تیار کر چھوڑے مگر تو میری سنی کوئی نہ آئی اس واسطے بھلے کوئی نے یا ویلنا انا کننا طاغین اے جڑا خدا نال مقابلہ کیتا ہی نے اے خدا اپنا فیصلہ سنا چھوڑے ہون اتباغ تک گیا اوزا کہ نام مرادو میری جو مان لوا تو میری منی کوئی نہ تو سا تو اونج رگڑی گئے ہوئے میرا حصہ بھی رگڑی گیا اور اس سے نو آدن سکی نال
بے ایمان تو دو ہو یار مگر رگڑی بھی چالے سے وہ بھی گیا سکی نال سنی بھی رگڑی گئی ہوں اس لیے انہوں نے جلے پتہ لگا نا بھئی یہ تو واقعی گل تو سانو ٹھیک آئی ہوں شرم و حیا رہ گیا جو پاگی میرے سر تے وڈے رہی میں ہاں تے غلطی بھی میں کر بیٹھا ہوں چھوٹے اگو انج ہاتھ کیویں جوڑا معافی کیویں منگا اس آخیا یار مینوں پتہ لگدا پیا تواڈے ہن بکاڑ نکلے کھلوتے نے تانوں میں سمجھائیدا رہا ہن وڈیرا آکھن لگا یار زیادیاں گلاں چھوڑ تو دروئی خدا دیے کیویں رٹھے ہوئے خدا نو مناون دا طریقہ سانوں دس خدا نو منائیے کیویں تو آکھن لگا ربنا کیونکہ وہ دا تعلق جو کہیں دے نال ہے اسا ربنا یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون اسا ربنا طریقہ نے جے بھل ہویا صبح دا بھلے ہویا شام نو ولاوے تو نو بھلیا نہیں اکھیدا اور بھی ویلے نے ربنا آئی یبدلنا خیرا منها اجمی ڈلے بیراں دا کچھ دے گیا ہنیاں پچھاں پہلے پیری پچھاں ولاؤ تے میرے نال رلاؤ اللہ نال امید رکھو اللہ نال وعدہ کرو اللہ بھکھا رکھ تے پامے رنجا رکھ تیری نعمت دی اساں شکری کوئی نہیں کرنی اللہ تیرے نال اساں بغاوت کوئی نہیں کرنی اے روندے بھی آندے تے خدا دے کولوں معافی منگدے آندے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے انہیں روندے ہی آندے تے معافیاں بھی منگدے آندے چونکہ انہاں دا سرمایہ دنیا دا یوں کچھ آئی روندے بھی آندے پیچھا مڑ مڑ کے بھی باغ والے پاسے بیٹھے یار ہوڑتا اسا وڈا ظلم تے زیادتی کر بیٹھے آئے اللہ فرماندا ہے آئی یبدلنا خیرا منها یوں معافیاں منگدے رہندے اچانک ان پچھو آواز آئی ہے جنہیں تیز ہوا طوفان دی آواز شکا ڈھانڈا ہے پیچھا مڑ کے دیکھے نے خیرا منها اللہ اس نالوی اعلیٰ درجے دا باغ لگا کے دے دیتا ہے مطلب یہ جو بندہ اللہ دی نہ شکری نہ کرے اللہ دے دیتے ہوئے دا شکر ادا زیادہ کرے نہ جائے لَعَزِيدَنَّكُمْ اللہ انہوں نصیب فرما دیتا ہے مگر شکر وہ بندہ کرے نہ جس دا ایمان رب دے قرآن تے ہوئے جس دا ایمان میرے محمد کی سنت تے پیدا ہو جائے شاکرن علیما اللہ فرماتا تو سب میرا شکر ادا کرو کیا مطالع دے میں اللہ تو شکریہ ادا کر چھوڑنا ہے